السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ التوحید اولا یا دعاة الاسلام۔ کتاب کا نام تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، التوحید اولا یا دعاة الاسلام۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ رائٹر کون ہیں؟ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جی، نام کیا ہے ان کا؟ محمد ناصر الدین۔ ان کا نام ہے محمد ناصر الدین، ان کا لقب ہے۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ نوح۔ والد کا نام ہے نوح، محمد ناصر الدین بن نوح البانی رحمہ اللہ۔ البانی کیا ہے یہ؟ البانیہ کہاں ہے یہ؟ البانیہ کنٹری ہے؟ نہیں، البانیہ کنٹری ہے یا کوئی کنٹری ہے؟ ہاں، البانی تو محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ البانیہ میں۔ انتقال کہاں ہوا؟ اردن میں۔ انتقال کہاں پر ہوا آپ کا؟ اردن میں۔ کب پیدائش ہوئی تھی اور کب انتقال ہوا؟ 1914۔ جی، اور انتقال کی تاریخ 1999۔ 2001 میں ہم مدینہ منورہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت سے پہلے تک ہم بار بار یہ نام سنا کرتے تھے، محمد ناصر الدین البانی اور ابن باز، عثیمین، لیکن جانے سے پہلے ان سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی نہ دیکھا جا سکا، نہ ان سے علم حاصل کیا جا سکا، لیکن انہوں نے علم حاصل کرنے کا جو راستہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے آج دنیا کے لاکھوں علماء علم حاصل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ان کی کتابوں سے۔ ان کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ 99، آج کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال پہلے وہ جا چکے ہیں۔ ان کے انتقال کے 25 سال کے بعد مسجد بلقیس میں ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کے نام کا، ان کی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا تعارف ہو رہا ہے، ان کا نام لے رہے، کہہ رہے رحمہ اللہ، دعا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ صحیح ہے؟ اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی عبارتیں، ان کی کہی ہوئی باتیں، ان باتوں کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ اس طرح سے اتوار کے دن ایٹیک کی طرف سے یہ پورا پروگرام منظم کیا گیا، جبکہ یہ کتاب صرف ایک سوال اور اس کا ایک جواب، بس
لیکن بڑے علماء کا ایک مختصر سا جواب ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے، ہماری زندگی کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا میں آدمی کو جب تک زندگی ہے تب تک ایک ایسا کام کرنا چاہیے، کیسے جی، مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، ورنہ آئے اور گئے، صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد اتنا یاد رکھیے کہ آدمی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ اپنے دادا کے لیے دعا کرتے ہیں؟ 1 2 3 4، دادا کا نام لے کر جی ماشاءاللہ، چلو کم سے کم ہیں۔ پر دادا کے لیے خاندان پورا کچمر بنا کے، بریانی بنا کے دعا کر لیتے ہیں۔ شخصی طور پر ان کے محاسن، ان کی اچھائیوں کو یاد کر کے ایسے ذکر ہوتا ہے ان کا؟ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لوگ داداؤں کا تذکرہ کب کرتے ہیں؟ جب کسی کے سامنے کچھ بتانا ہو، ہمارے دادا ایسے تھے، نظام سرکار میں فلاں تھے، جب فخر کرنا ہو تب لوگ کہتے ہیں میرے دادا تو نظام سرکار انہی سے چلتی تھی۔ جی، آدمی اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی جلدی یاد نہیں کرتا ہے، لیکن جو انسان خیر کا ایسا کام کر جائے کہ جو وہ خیر کا کام جاری رہے، تب اس آدمی کو قیامت تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی خاندانی ہے؟ ہم نے وہ ملک دیکھا بھی نہیں ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ہمیں تو نقشے میں بھی نہیں پتا البانیہ کہاں ہے، وہ کہاں کے تھے وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں، صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے آج تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی ان کی، کہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تصویر کیسے تھی وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کی کتاب، ان کا علم، ان کی خدمات، صبح و شام ان کا نام سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے ان کو، اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو تعلق ہے ہمارا، یہ کون سا تعلق ہے؟ دینی تعلق، علمی تعلق، ورنہ دیندار علم والے تو بہت گئے ہیں دنیا سے، لیکن جنہوں نے صحیح علم، صحیح دعوت پہنچائی اور پھر اس کو ایسے بنایا کہ وہ چیز میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جائے، میری زندگی کے ساتھ ختم نہ ہو، کیونکہ ایک آدمی 50 سال 40 سال محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنی زندگی میں کچھ بنا لیتا ہے، اور جیسے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے وہ 40-50 سال کی محنت ختم ہو جاتی ہے، تب وہ محنت کا فائدہ کیا ہوا دوسروں کو؟ ان کو خود کو فائدہ ہوا، دوسرے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو 40-50 سال جو انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، حدیث کی تحقیق میں، صحیح ضعیف موضوع ان سب کو پرکھنے میں، ہم پرکھ سکتے تھے؟ ہمیں تو ایک راوی کا نام پتہ نہیں، ہم تو ایک راوی کے حالات بھی جانتے نہیں ہیں، وہ راوی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، کسے پتہ ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ہم حدیث سنتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نبی کا یہ پیغام ہے، یہ تو ہم نے یاد کر لیا، لیکن یہ حدیث کون سی سند سے آئی ہے، نبی سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک، یہ کون کون لوگوں نے بیان کیا، کیسے کیسے کس ترتیب سے آئی ہے،
اور یہ بیان کرنے والے لوگ کون کون تھے ان کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ہم تو نام بھی نہیں جانتے، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہے، بلکہ کون سی کتابوں میں یہ حدیثیں ہوتی ہیں کبھی کبھار ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو محنت کی، کتابوں کے نام تو چھوڑیے، وہ راویوں کے نام، ان کی جگہ، مقام پیدائش، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کے اخلاق، یہ سب کی جانکاری حاصل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، جس وقت جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو وہاں اتنی مہارت عطا کر دی، اس کو ایسے منتخب کر لیا، اس کے ایمان، اس کے تقوی، اس کی اچھی نیت کی بنا پر کہ اب رہتی دنیا تک محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ یاد کیے جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء آج بھی جو دنیا کے اندر محدثین ہیں، جو بڑے بڑے فقیہ ہیں، اپنے اپنے ملک کے سب سے بڑے مفتی ہیں، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام لیے بغیر وہ مفتی نہیں ہو سکتے، وہ محدث نہیں رہ سکتے، وہ عالم بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ حدیث کے ذخیرے میں وہ ان کے ہر حالت میں محتاج ہیں، ہر حالت میں محتاج ہیں۔ کوئی اگر نام نہیں لیتا ہے ان کا تو تعصب کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر، عداوت کی بنا پر، نفرت، مسلکی تعصب کی بنا پر، ورنہ ان کے کلام کو لیتا ہے، نام ہٹا دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے استاد محترم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ہندوستان گئے تھے، ہندوستان میں دلی کے اندر ایک بڑی مسجد میں ہم کو جانا پڑا، اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے افکار اور نظریات الگ الگ تھے۔ تو ایک مجلس میں ہم بیٹھے تو وہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے بڑا برا کہا جا رہا تھا کہ وہ فاسد عقیدے کے انسان تھے، وہ جاہل قسم کے تھے، اور وہ قاتل تھے، مجرم تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، اماموں کو نہیں مانتے تھے، صحابہ کی توہین کرتے تھے، جیسے آج بہت سے علماء یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو اس مجلس میں ایسی بات ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص وہیں پر موجود ہیں، سن رہے ہیں۔ انہوں نے سنا، اور پھر اس کے بعد جو شخص یہ بیان کر رہے تھے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب دے دی کہ یہ کتاب ہے، ذرا اس کو پڑھ کے مجھے بتائیے کہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب ہے، اسے پڑھ کر مجھے بتائیے کتاب کیسی ہے۔ اب یہ کتاب میں یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل میں پڑھ دوں، اب جہاں سے پہلی سطر ہے وہ رہے، جہاں آخر میں ان کا پھر نام ہوتا ہے وہ نکال دوں، تو یہاں سے یہاں تک صرف عبارت رہ جائے گی، پیراگراف رہ جائے گا، لکھا کس نے ہے معلوم ہی نہیں ہے، کس نے لکھا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسے دے دیا ان کو، یہ بھی نکال لیا، یہ بھی نکال لیا، اور کہا کہ ادھر یہ کتاب پڑھیے اور بتائیے کہ کیسی ہے۔ انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بہت تعریف کرنے لگ گئے، ماشاءاللہ توحید کی بہترین دعوت، اتنا اچھا عقیدہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو آپ پتہ ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو جو ٹائٹل تھا اس کا، یہ والا پیپر، کہا یہ ہے اس کا اصلی پیپر، پہلا پیپر اس کا یہ ہے، میں نے تو نکالا تھا، یہ ہے پیپر۔ اس نے دیکھا، استغفر اللہ، یہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، کتاب ہٹا دیا اس نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ مسلکی تعصب کی بنا پر ناموں سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں یا غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی شخصیت معلوم کرنی ہو تو کیسے معلوم کریں گے؟ ان کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کے گھر کا فون نمبر، یہ دیکھیں گے آپ،
ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی کتابیں، ان کے خطبات، ان کے دروس، یہ دیکھ کر آپ پرکھیے کہ وہ انسان کیسے ہیں. ایسی ہوا نا، پرکھنے کا طریقہ تو یہی ہوا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو بھی لوگ ایسے ہی پرکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد ناصر الدین البانی، اسی جامعہ میں ہمارے ایک استاد تھے. انہوں نے ایک مرتبہ، وہ افغانستان کے علاقے کے تھے، بہت زمانہ پہلے عرب میں رہتے تھے، انہیں جامعہ کے اندر پڑھانے کے لیے نوکری دے دی گئی تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں کہہ دیا تھا، محمد ناصر الدین البانی من یقول انہ محدث ممکن لا يحفظ 100 حدیث. کلاس میں، ہماری کلاس میں جو ہم کلاس پڑھ رہے تھے، اسی کلاس میں وہ استاد تھے. ان کا یہ سبجیکٹ نہیں تھا، ان کا سبجیکٹ دوسری کتاب تھی. لیکن کہیں نہ کہیں کتابوں میں، چاہے تربیت والی کتاب ہو، اخلاق والی کتاب ہو، حدیثیں تو آئے گی نا. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے، ہر سبجیکٹ میں نبی کی مثال موجود ہے، نبی آئیڈیل ہے. تو انہوں نے کیا کہا، بات کرتے کرتے کہا، کون کہتا ہے کہ البانی محدث تھے؟ ممکن ہے 100 حدیثیں بھی ان کو یاد نہ ہو. اب ظاہر سے بات ہے، تقریباً 2001 کا یہ واقعہ ہے. ان کو انتقال ہو کے 2 سال ہو گئے تھے، اور البانی رحمہ اللہ اسی جامعہ میں بڑے استاد بھی رہ چکے ہیں. پھر بعد میں یہاں سے واپس چلے گئے تھے، لیکن اس جگہ رہ چکے ہیں، اور باقاعدہ وہاں کے طلباء، وہاں کے علماء پر ان کا علمی اثر ابھی بھی موجود تھا. ان کی کتابیں باقاعدہ وہاں بڑے بڑے دکاترہ پی ایچ ڈی جو کر چکے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ان کی کتابیں ایسے پڑھتے تھے جیسے کہ وہ چھوٹے سے بچے ہیں، اور وہ کتاب ان کے سامنے بہت بڑا استاد ہے. اب جب انہوں نے ایسا کہہ دیا تو ہم رہے ہندوستانی، تو ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا استاد سے، کیونکہ ڈر لگتا تھا کہ وہاں اگر کبھی زور سے بول دیں گے، کچھ کہہ دیں گے تو پتہ نہیں نکال دیں گے، جانا پڑے گا واپس ہندوستان. تو تھوڑا سا ایسی جھجک تھی. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا، ہم نے سنا اور برا لگا تو ہم خاموش ہو گئے. لیکن کچھ بچے یورپ کے تھے، امریکہ کے، برطانیہ کے، رشیا کے، وہ بچے کھڑے ہو گئے کلاس میں، اور انہوں نے جو استاد سے حجت کی ہے، استاد کو آخر میں معافی مانگنی پڑی. تو ہم نے یہ سوچا، یہ طلباء جو تھے گورے گورے لمبے قسم کے، اس میں کالے بھی تھے، یہ تو ابھی 1-2 سال ہوا مدینہ میں آ کر ان لوگوں کو حدیث سے اتنی محبت، علامہ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں اتنا علم، اور محدث کے خلاف، کے اچھے عالم کے خلاف کوئی بول دے تو ان کے اندر ایسی غیرت جاگ جائے اور اتنی اہمیت رہے، یہاں تک کہ استاد سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور استاد کو آخر میں معافی مانگنی پڑی. جبکہ یہ استاد ایک مسلم ملک میں پیدا ہوئے، مسلم ملک میں بڑے ہوئے، مسلم ملک میں انہوں نے تربیت حاصل کی، مسلم ملک میں انہوں نے پوری تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے نکل کر اتنے بڑے جامعہ میں استاد بنے، انہیں یہ نہیں پتا ہے. اور جبکہ ان کے بارے میں تو یہ دنیا جانتی ہے کہ ان کا جو ملک ہے وہ دنیا کا سب سے بدترین ملک. مسلمان ہی کہتے ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ، رشیا، کیا ہے، سب بے دینی، بے حیائی، فحاشی، سب عام ہے بولتے ہیں. اسی نام سے جانتے ہیں مسلمان ان ملکوں کو. تو ان ملکوں کے طلباء میں ایسا ایمان، ایسی ایمانداری، حدیث سے ایسی محبت، اور یہ استاد کے اندر اس طرح کی. تو بعد میں پتا چلا یہ ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام مانتے تھے. یہاں گڑبڑ تھی، یہاں سے گڑبڑی ہے. اور آج بھی دنیا کے اندر، ہندوستان ہو، پڑوسی ملک ہو، جو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ لوگ
محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو اچھا نہیں مانتے، ان کو برے نام سے یاد کرتے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے کے درس میں ایک کا نام بتایا تھا، ایک عالم دین کا، جی شیخ تقی عثمانی. کون ہے یہ؟ کہاں کے ہیں یہ؟ پڑوسی ملک کے ہیں. وہاں کے سب سے بڑے، ملک کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں. حکومت میں بھی، عوام میں بھی، الگ الگ مسلکوں میں بھی. انہوں نے چند دنوں پہلے یہی حرکت کر دی جو حرکت وہ ہمارے استاد نے کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے حدیث کا علم حاصل کرنے والے، حدیث سے محبت کرنے والوں نے جو جواب دیا، بیچارے کو منہ کی کھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی. اتنا بڑا عالم ہوتے ہوئے اتنی چھوٹی بات کر دے، بڑے علماء کی توہین کرے. بھلا بڑا عالم بڑے امام کی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اماموں کی توہین کون کرے گا؟ اماموں کی توہین کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے. ایک آدمی علم کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، وہاں جانے کے بعد وہ اماموں کو برا کہنے لگے تو ہم کہیں گے اس کو پھر سے ABCD پڑھنے کی ضرورت ہے. LKG میں لے جائیے، دوبارہ ان کو داخلہ کرا دیجیے. علم کا وہ مقام حاصل کرنے کے بعد علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس میدان کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی قربانیوں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام ماننے والے لوگ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے بعض مرتبہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی، لیکن کچھ لوگ اظہار کرتے ہیں. جو اظہار کرتے اتنا ہی ہم بولیں گے، جن کے دلوں میں ہے وہ ہم نہیں جانتے. جنہوں نے بعض مرتبہ کھل کے اظہار کیا ہے، کبھی بیان دیا، کبھی کتاب میں لکھا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہوں گے ایسا؟ جی 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 بالکل صحیح سمجھا ہے آپ نے. کیونکہ جو حدیثیں ہمارے درمیان عام تھی، بہت سے بدعات و خرافات سے متعلق جن حدیثوں کو بیس بنا کر لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے یا سنت سے، نبی کے طریقے سے دور ہو رہے تھے، تو وہ جو حدیثوں کو جنہوں نے بیس بنایا ہوا تھا، ان حدیثوں کی جب تحقیق امام البانی رحمہ اللہ کرتے ہیں تو وہاں کبھی ان کے بارے میں لکھتے ہیں یہ تو موضوع من گڑت حدیث ہے، یہ تو نبی کا فرمان ہے ہی نہیں، آپ نے حدیث حدیث کہہ کر مشہور کر رکھا ہوا ہے. جیسے ایک مثال بھی دیا تھا میں نے گزشتہ درس میں، ایک حدیث کی مثال دی تھی ہم نے، جی وسیلے کے بارے میں. کون سا واقعہ تھا وسیلے کا؟ وہ آدم علیہ السلام نے عرش کے ستون پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے سوچا اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے تو یہ نام کتنا اونچا، شخصیت کتنی بڑی ہوگی، تو ان کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی. یہ واقعہ موجود ہے، یہ سنایا بھی جاتا ہے وسیلے کے باب میں. اب اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، جو حدیثیں نسل در نسل، باپ دادا پر دادا لکڑ دادا چکر دادا جو بھی دادا ہوتے ہیں، ان سب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہم لوگ، ان سب کے وسیلے سے ان سب کی نسبت میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اب آگے اور کہاں تک جانے والے نہیں پتہ ہے. جب ایسی حدیثوں کی تحقیق ہوئی اور باقاعدہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان سب کی وضاحت کر دی، وضاحت کر کے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھ دی، اور کتابیں لکھ کر اپنے شاگردوں کے درمیان میں عام کر دی، تو پھر ان کے شاگرد بھلا اتنے اچھے علم کو کیوں نہ پھیلائیں؟
انہوں نے اس کو ساری دنیا میں عام کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے پھر سعودی عرب سے تعلق رکھا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت میں ایک بڑی مدد ملی، کہ جہاں بھی حدیث کا اور تفسیر کا علم ہوگا وہ وہاں کی حکومت آل سعود ایسی چیزوں کو باقاعدہ اپنے ملک میں اپنے پریسوں میں نشر کر کے اس کو ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں. جیسے قرآن پرنٹنگ پریس بنی ہے، آپ نے سنا ہے حدیث پرنٹنگ پریس بن رہی ہے. قرآن پرنٹنگ پریس کہاں پر ہے؟ کن کے نام سے ہے؟ ملک فہد کے نام سے ہے. کس نے بنایا تھا؟ وہ انہوں نے ہی بنایا تھا. کہاں پر ہے یہ؟ مدینہ منورہ میں. اور آپ کو یہ نہیں پتا ہے حدیث پرنٹنگ پریس کہاں پر ہے؟ اچھا، قرآن پرنٹنگ پریس سے ہوتا کیا ہے؟ الگ الگ زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہوتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر فری تقسیم ہوتا ہے. یہی ہے نا، پوری دنیا میں فری تقسیم ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس کئی کتابیں ہوں گی جس میں تفسیر کی بھی ہیں اور سادہ قرآن بھی ہیں. اب ہمارے سامنے ہی ہے، یہ دیکھیے جی، یہ ہمارے سامنے ہی ہے حدیث پرنٹنگ پریس. جی، حدیث پرنٹنگ پریس یہ کہاں ہے؟ نہیں پتا ہے نا. یہ معلوم ہے کہ وہ ریاض کے وہ فنا گلی میں ایک جگہ ایک رات میں کچھ لوگ جمع ہو کے ناچ رہے تھے. یہ ہم کو معلوم ہے کیونکہ یہ فنا گلی میں فنا لوگ ناچے تھے. باقاعدہ وہ ناچنے کو وہ ناچے ایک مرتبہ ہماری میڈیا میں 1,00,000 مرتبہ دکھاتے ہیں اس کو مسلمان. ہر پیپر والا بار بار نشر کرتا ہے، ہر اردو چینل والا بار بار دکھاتا ہے، ہر یوٹیوبر مسلمان بار بار بولتا ہے. ایک بار نہیں، کئی بار بولتا ہے. ایک یوٹیوبر کئی بار بولتا ہے. پھر علماء اپنی مساجد میں بولتے ہیں، اپنے جلسوں میں بولتے ہیں، روڈوں پر بولتے ہیں، چائے پیتے پیتے بازاروں میں بولتے ہیں. لیکن اتنا بڑا کام حدیث کا پرنٹنگ پریس یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، مدینہ منورہ میں ہے. اور یہ ملک سلمان بنا رہے ہیں. اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. 2-3 سال مکمل ہو گئے، ابھی بھی کام جاری ہے. اور انشاءاللہ چند مہینوں میں یا 1-2 سال کے اندر باقاعدہ اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا. اور مقصد کیا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے ہم نے ساری دنیا میں عام کرنے کا عہد کر لیا ہے فری تقسیم کر کے، ایسے ہی اب مسلمانوں سے کہا جائے حدیث کی کتابیں خریدو تو مسلمان کہتے ہیں پیسے نہیں دیا ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں. چھوٹی سی کتاب ہو تو آپ ٹھیک ہے 200-300 میں خرید لیں گے. اتنی بڑی بڑی کتابیں وہ کہاں سے خریدیں گے؟ اتنی کتابیں خریدنے سے بہتر تو اتنی ایک موٹر سائیکل آ جائے گی ہماری، تو موٹر سائیکل نہ لے لیں وہ کتاب لینے کے بجائے. اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ حدیثیں، چونکہ دنیا میں بہت سے پریس ہیں، قرآن کے پریس تو ہے نا دنیا کے اندر بہت پہلے سے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، دلی وغیرہ میں ہیں، پڑوسی ملک میں تو بہت تھے. پرانی کتابیں وہیں سے آتی ہیں تفسیر قرآن کی. لیکن اب حدیث کی بھی ایسی پرنٹنگ پریس دنیا میں بہت ہے. لیکن اب یہاں پر ملک سلمان جیسے شاہ فہد پرنٹنگ پریس ہے، ایسے شاہ سلمان پرنٹنگ پریس رہے گا وہ، اور وہ قرآن کا نہیں، وہ حدیث کا ہوگا، جس میں دنیا کی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابیں وہاں پرنٹ ہوگی تحقیق کے ساتھ. اور اس تحقیق میں سب سے بڑا نام ہوگا محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا. سب سے اونچا نام ان کا ہوگا تحقیق میں، حدیثوں کی تخریج میں. صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ سب بھی ہوں گی. اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں وہ بھی وہاں پر پرنٹ ہوگی، اور وہ پرنٹ ہو کر ساری دنیا میں اسی طرح فری تقسیم کی جائے گی جیسے قرآن فری تقسیم کی جا رہی ہے. یہ نہیں سنا تھا آپ لوگوں نے؟ کوئی تو اخبار میں پڑھا ہوگا
कहीं भी नहीं। मदीना मुनव्वरा तो हर साल हाजी लाखों की तादाद में जा रहे हैं, साल भर उमरा करने जा रहे हैं, उन्होंने कभी ये चीज नहीं देखी। बाकी चीजें बराबर दिखाई देती हैं। और इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है, इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है। कुरान की तफसीर से भी बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ है। कुरान की तफसीर किन किन जबानों में जानते हैं हम लोग? हाँ, चाइना जुबान में भी है। उन लोगों को चाइना आती है? नहीं आती। रशियन जुबान में है, बंगाली जुबान में, बंगाली काम करते हैं उनके पास, वो बंगाली बोलते नहीं है, लेकिन बंगाली जुबान में तफसीर है उनके पास। दुनिया के जितने कंट्रीज के तलबा वहां पढ़ते हैं, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, अलग अलग कंट्रीज के तलबा, 183 कंट्रीज के तलबा पढ़ते हैं। कितने? 183 कंट्रीज के तलबा पढ़ते हैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, जिनके हर साल आने जाने का टिकट सऊदी हुकूमत देती है, साल भर रहने का खर्चा देती है, रहना फ्री है, सब फ्री। आप सिर्फ पढ़िए, पढ़िए आप सिर्फ, हम आपको सब देंगे, आपको फीस भरनी नहीं रहेगी कि फीस भरो वरना निकाल देंगे जामिया से, मदरसे से। आप पढ़िए, फीस हम आपको उल्टा देंगे। आप खाइए पिए, मदीना जाना है मदीना जाइए, मक्का जाना है मक्का जाइए, उम्रा कीजिए, आज कीजिए, पैसा हम देंगे आपको। लेकिन पढ़िए, आप इल्म दीन हासिल कीजिए, क्योंकि आपके हिंदुस्तान को इल्म दीन की जरूरत है, आपके अफगानिस्तान को इल्म दीन की जरूरत है, चाइना को इल्म दीन की जरूरत है। चाइना है, रशिया है, अफ्रीकन कंट्रीज है, तमाम कंट्रीज से बच्चों को पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं। चलिए पासपोर्ट नहीं है, चलिए हम बना देते हैं पासपोर्ट। उसी मुल्क के सफारत खाने में बच्चे को ले जाके पासपोर्ट बनाते हैं, टिकट बनवाते हैं, और फिर इस तरह से पूरे आने जाने का इंतजाम करके उसे बताते हैं फला वक्त में आपको हम वहां ले जाएंगे। और फिर बच्चा जब यहाँ आता है और फिर उस जगह पढ़ते हुए ऐसा अगर कोई उस्ताद भी कह दे कि मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी को हदीस का 100 हदीसें भी याद नहीं थी, तो यही लोग खड़े होकर बोलते हैं आपको नहीं पता, आप जाहिल हैं। हमने पढ़ा है उनको, हम जानते हैं, हम 1-2 साल से यहां पढ़ रहे हैं। हदीस का इल्म किसका है, कहां से आया, कैसे है, कौन इसकी तहकीक करता है, ये तो हमने पढ़ा है। आप आलिम उस्ताद रहकर ऐसी बातें कर रहे हैं। ये खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। और जब हदीसों की तहकीक का सिलसिला चलेगा ना, तब आप देखेंगे इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन आज तक भी इतना बड़ा काम शुरू हो चुका है। बाबरी मस्जिद के बाद में एक मस्जिद तामीर होने वाली है, मीडिया में खूब आया, फला आने वाले हैं रिबन काटने के लिए, ये तक प्रचार हो गया। लेकिन इतना बड़ा काम शुरू हो चुका है, कोई भी मुसलमान मीडिया उसको नहीं दिखाता, क्योंकि जो जिनके हाथों में मीडिया है वो 2 लोग हैं, शिया हैं या तो सूफी है, बस। जितने उर्दू अखबारात हैं ये शिया और सूफियों के हाथों में हैं, जितने न्यूज चैनल्स हैं ये शिया और सूफियों के हाथों में हैं। और कभी भी शिया और सूफी नबी की हदीसों का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि जहां नबी की हदीसें आएगी इनका दीन, इनका मनहज, इनकी दुकानें, इनका सब कुछ खराब हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मुमकिन है 1 साल में, मुमकिन है 2 साल में, जैसे उनकी तैयारी है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी ओपनिंग होने वाली है, बहुत बड़ा आलमी इफ्तिताह होगा, सारी दुनिया के उलमा उसमें शरीक होंगे और वहां से लाखों की तादाद में हदीसों की किताबें प्रिंट होगी। आपकी मस्जिद बिल्किस में जगह जगह हदीस की किताबें रखी हुई रहेगी, शाह सलमान प्रिंटिंग प्रेस के नाम से, इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो भी खैर का काम कर रहा है हम उनके लिए दुआ करेंगे। कहीं का भी हो इंसान, किसी भी जगह का वो इंसान हो, किसी भी जुबान का बोलने वाला हो, अच्छा काम करने वालों को हम अच्छा बोलेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे जी। तो बात कुछ अलग अलग जगह चले गई। अत-तौहीद अव्वलन या दुआत अल-इस्लाम, ये किताब का नाम है, नाम तो याद है किताब का आप लोगों को। इनकी किताब है मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह। हमारे पास जिम्मेदारान ने कहा कि 5 सवालात रखिए, जो सवालात करने थे मैंने सवालात भी कर दिया, जवाब भी हो गए। अब इनाम किसको देंगे उसमें से? तो ऐसा करेंगे आज का जो दर्स है हमारा, ठीक है, आज का जो दर्स है ये दर्स हम कंटिन्यू करते रहेंगे और इसी दर्स से मुतालिक आखिर में सवाल करेंगे, उसमें इनाम देंगे।
صحیح ہے نا؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہم نے بالکل شروع میں یہ آیت پڑھی تھی. ایسا نہیں کہ درس ابھی شروع ہو رہا ہے، درس جبھی شروع ہو گیا تھا، ہماری کتاب سے ہی متعلق تھا اور کتاب کے رائٹر سے ہی متعلق تھا. دنیا میں اگر یہ سوال ہو کہ دنیا میں سب سے پہلے توحید تھی یا شرک تھا، شرک پہلے آیا یا توحید پہلے آئی، کیا جواب ہوگا؟ جو توحید کہہ رہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. غلط جواب. اور اتنے لوگ جو شرک کر رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ڈبل اٹھا رہے ہیں؟ پہلے بھی اٹھائے تھے؟ نہیں. لو صحیح بولنے والے کی تعداد کم ہے. کیا جواب ہے؟ توحید پہلے یا شرک پہلے؟ توحید پہلے. وہ پہلا جواب صحیح ہے. جو زیادہ لوگوں نے جواب دیا وہی صحیح ہے. پہلے کیا ہے؟ توحید. دنیا میں شرک پہلے نہیں ہے، توحید پہلے ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ سب کافر تھے، یہ سب ایسے ہی تھے، یہ ابھی ابھی ہمارے میں سے نکلتے نکلتے راستہ بھٹک گئے، گھر واپسی کرا دو ان کی. تو گھر واپسی تو ہونی ہے، لیکن کن کی؟ ان کی ہونی ہے. ہاں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. دعا کریں ان کے لیے. یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ کوئی یہ نفرت کی بات ہے، نہ دشمنی کی بات ہے. یہ ہماری ہمدردی، ہم ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے لگیں، اللہ کی عبادت کرنے لگیں. یہ ان کے لیے بہتر، ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر ہمارے ذریعے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہماری جنت، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے لیے جنت. تو فائدے کی چیز ہے، دنیا و آخرت دونوں کی کامیاب ہو جائے گی. تو پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. شرک بعد میں. توحید پہلے ہے، یہ کیسے معلوم؟ یہ کیسے معلوم کہ دنیا میں پہلے توحید آئی؟ آدم علیہ السلام کس کو دعوت دینے آئے تھے؟ وہ کس کو دعوت دینے آئے توحید کی؟ کوئی شرک کرنے والے تھے وہاں پر؟ اگر شرک کرنے والے تھے تو پھر وہ لوگ پہلے تھے. آدم علیہ السلام کسی کو دعوت دینے نہیں آئے، کسی کو دعوت دینے نہیں آئے. وہ پہلے انسان تھے، وہی پہلے انسان تھے. ان سے پہلے یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی انسان نہیں تھا. وہ پہلے انسان اور پہلے نبی. نبی کس کے لیے؟ بعد والوں کے لیے. نبی کس کے لیے؟ بعد والوں کے لیے. اپنی اولاد، نسل وہیں سے شروع ہوگی نا. ابھی نسل جب وہیں سے شروع ہوگی، انسان تو ان کے بعد آئیں گے، تو ان کے لیے نبی کون؟ یہ آدم علیہ السلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہیں کہ ان سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کو توحید کی دعوت دینے کے لیے. لوگ یہاں پر تھوڑا سا شبہ پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ سے سوال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کا داعی نبی بنا کر بھیجا. کس کی جانب بھیجا؟ پہلے وہاں لوگ تھے ان کی جانب. پہلے کون لوگ تھے؟ مشرکین تھے یا توحید پرست تھے؟ نبی کے زمانے میں پہلے کون تھے وہاں پر مکہ میں؟ مشرک تھے یا توحید پرست تھے؟ مشرکین تھے.
جب نبی کو بھیجا گیا، جن کی طرف بھیجا گیا وہ مشرکین تھے. مطلب آپ کے نبی آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ آپ خود کہتے ہو ساری دنیا میں شرک تھا، کفر تھا، دنیا شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، بعد میں نبی آئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ مانتے ہو. پھر پہلے جو نبی آدم علیہ السلام آئے وہ کس کے واسطے آئے تھے؟ اس کا مطلب پہلے بھی شرک تھا، لوگ تھے، تبھی تو آپ کے نبی آئے. یہ شبہ پیدا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں اس کا جواب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جو نبی بنے وہ اپنے سے پہلے والوں کے لیے نہیں، اپنے بعد والوں کے لیے، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے، ان سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نہ مرد نہ عورت. عورت بھی اگر کوئی آئی ہے تو ان کے بعد، حوا علیہ السلام ان کے بعد پیدا ہوئی ہیں، مرد عورت دونوں بھی ان کے بعد آئے. تو اس طرح سے اب جب ان کے بعد نسل چلنے لگی تو اس نسل کو عبادت کا طریقہ، باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو اپنے راستے پر چلاتا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے. بس یہی سمجھے کہ آدم علیہ السلام باپ ہیں، اب جو آ رہے ہیں ان کے اولاد ہیں. اب یہ باپ اپنے ان بیٹوں کو اپنے راستے پر چلا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ طریقے سے آدم علیہ السلام ان کے لیے نبی رہے. تو وہ اور ان کی اولاد یہ سب کے سب کیا تھے؟ توحید پر تھے، شرک پر نہیں تھے. تو سب سے پہلے شرک کب آیا دنیا میں؟ جی 10 صدیوں کے بعد. بہت صحیح کہا آپ نے، یہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا. 10 صدیوں کے بعد. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 10 صدی بعض لوگوں نے قرون، قرن کا جو مطلب ہوتا ہے، قرن مانے صدی، بعض لوگوں نے کہا کہ صدی کا مطلب آج جو 100 سال ہوتا ہے، کوئی ضروری کہ صدی کا مطلب یہی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 نسلوں کے بعد، 10 صدی یا 10 نسلوں کے بعد. تو اس کا الگ الگ مطلب بیان کیا ہے لوگوں نے. تو اگر 10 صدی بھی ہم کہیں تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ 10 صدی مانو 1 صدی 100 سال، 10 صدی 1000 سال، اور 10 نسل اگر بولیں گے تب، کیونکہ ایک ہی شخص 1000 سال جی رہا ہے، تو مطلب ایک ہی پیڑھی ہوئی. پھر کیا ایک پیڑھی کے بعد شرک آیا؟ نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دیتے رہے؟ 950 سال دعوت دیا انہوں نے. تو بچپنا بھی تھا ان کا، وہ بھی تو عمر رہی بچپنے کی. پھر نبی بنائے جانے کے بعد 950 سال دعوت دیا. صحیح ہے؟ 950 سال ان کی عمر نہیں تھی، عمر زیادہ تھی. تو اگر 1000 بھی ہم شمار کر لیں، 1000 بھی شمار کر لیں تو 1000 میں ایک ہی نسل ہوئی، ایک ہی پیڑھی ہوئی. پھر تو کیا آدم کے ایک پیڑھی کے بعد شرک شروع ہوا؟ نہیں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں یہاں 10 صدی کا مطلب 100 سال کے حساب سے 1000 سال نہیں، بلکہ 10 صدی کا مطلب 10 نسلیں، 10 پیڑھیاں. اگر 10 پیڑھیاں مراد لیں گے تو ہم کم سے کم اگر 500 سال بھی ایک پیڑھی کی عمر شمار کر لیں تب 5000 سال ہو رہے ہیں. اگر 1000 سال مراد لی تو سیدھے سے 10,000 سال ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں. تو اس میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پیڑھی کے فوراً بعد دنیا میں شرک آ گیا، ورنہ انسان اتنا جلدی بھٹک گیا. ابھی تو دنیا میں آیا ہی تھا، ایک ہی نسل ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد. اگر ایک نسل بولے تو گویا کہ آدم کی اولاد میں یا تو بیٹا یا تو پوتا، یا تو پوتے کے زمانے سے شرک شروع ہوا. یہ سمجھ میں آئے گا. پھر ایسا نہیں ہے جی. شرک کی شروعات کس چیز سے ہوئی؟ جی بتوں سے، قبروں سے. دنیا میں شرک کفر جو کہتے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟
قبروں سے یا بتوں سے؟ جی قبروں سے یا بتوں سے؟ جی بزرگوں کی تصویر قبر سمجھی ہے نا، قبروں سے اصل کون سے بزرگوں کی؟ نیک لوگوں کی قبروں کی یا ان لوگوں کی قبروں کی؟ ہمارے پاس تو ان کی بھی قبریں ہیں، ہے نا، ہمارے پاس کئی جگہ ہیں. یہ قبر کس کی ہیں؟ بڑے بابا ہیں، ان کے محلے میں پوچھو یہ کون تھا تو صبح شام ایسے ہی رہتا تھا. یہ تو یہ بڑے بابا کیسے بنے؟ مر گئے تھے بڑے ہو گئے، دنیا میں تھے بڑے تھے وہ. ایسے کئی جگہوں پر ہیں اور ہمارے اس شہر کے اندر بھی ہے. ابھی جمعہ میں ہم گلبرگہ گئے ہوئے تھے، وہاں بھی کچھ ایسے باباؤں کا ذکر آیا تو عجیب و غریب ان کی کہانیاں تھیں. جی تو شروعات کس سے ہوئی؟ قبروں سے. کن کی قبروں سے؟ نیک لوگوں کی قبروں سے. یہ جو تاریخ ہے نیک لوگوں کی قبروں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، یہ تاریخ ہمیں کہاں ملے گی؟ لوگ کہیں گے آپ جھوٹ بولتے ہو. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تھے کیا وہ زمانے میں؟ یہ کہاں ملے گی تاریخ؟ کون سی تفسیر میں؟ سب سے مشہور تفسیر کون سی؟ ابن کثیر. ٹھیک ہے، ایک حوالہ ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ تاریخ ہمیں کہاں ملے گی؟ تفسیر ابن کثیر میں. کس جگہ ملے گی؟ نوح علیہ السلام کے واقعے میں، سورہ نوح میں. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں. وہ قبریں کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. دیکھیے سب نوح سے تعلق ہے. وہ قبروں کی عبادت کرنے والے کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. شرک کی شروعات کس زمانے میں ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. شرک کے خاتمے کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. پہلے رسول کون ہے اس اعتبار سے؟ نوح علیہ السلام ہے. پہلا جو طریقہ تھا ایک طریقہ تھا توحید کا، سب ایک ہی راستے پر تھے، کوئی نیا دین نیا طریقہ نہیں تھا. بس لوگوں کی تربیت کرنی تھی. ہر آنے والے بچے کو سکھانا ہے، تربیت کرنا ہے، وہ راستے پر چلانا ہے. کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتا ہی نہیں تھا. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر فنا 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 ان کو ماننا شروع کر دیا. تو اس عقیدے کے خاتمے کے لیے، اس کے اظہارے کے لیے اللہ نے کس نبی کو بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو. تو یہ ساری تاریخ کیا ہوگی اس کی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی متعلق رہے گی. تو پھر آپ کے لیے شرک کی شروعات سے متعلق سمجھنا بہت آسان ہو گیا. یہ چیز کہاں ملے گی؟ سورہ نوح میں ملے گی. کس کے واقعے میں ملے گی؟ انہی کے واقعے میں ملے گی جہاں نوح علیہ السلام نے دعوت دی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. صحیح ہے. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام. شرک کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے کس کو بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام کو. تو اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں. کتنے لوگ تھے وہ؟ 5 لوگ تھے. پنجتن وہ کتنے افراد تھے؟ 5. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت یاد کر لیجیے، یاد ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیت یاد کریں گے تو یاد ہوگا، ایسے یاد کریں گے یاد نہیں ہوگا. یہ نام مشکل ہے ذرا، یہ تو وہ آیت یاد کر لیں. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ابھی ہمیں بھی یاد ہے تو ہم آیت ذہن میں رکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو اس سے وہ آسان ہے. آیت بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اور ساتھ میں وہ نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی. نیک لوگوں کی قبر سے شرک کی شروعات ہوئی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
کہ نیک لوگوں کی قبریں نہیں ہونا چاہیے، پھر دفن نہیں کرنا چاہیے نیک لوگوں کو؟ کیا مطلب ہوا؟ جی جی قبر میں پختہ عمارت، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر بار بار جانے سے یا قبر سے متعلق یہ تصور رکھنے سے کہ یہ ابھی بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے، یا اس سے زیادہ کہ یہ مالک ہو گئے، اس طرح کا جو تصور ہے، یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان نیک تھا، اس میں کوئی شک نہیں، متقی پرہیزگار تھے، اللہ ولی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اب تو مر چکے ہیں نا، اب انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیک ہے تو ان کی قبر کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے۔ قبر کے پاس جانا، بیٹھنا، قبر کو پختہ بنانا، اس کو نشاندار بنانا، یہ ساری چیزیں بعد کی نسلوں کے لیے برا پیغام ہے۔ اچھا، وہ قبروں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ جی ان کو یاد کرنے، موت کو یاد کرنے آتے تھے، جی انہی کے تعلق سے ہیں۔ جی اور کوئی جواب؟ ہاں یہ ہے اصل مدعا، یہ ہے وہ قبروں کے پاس کیوں جاتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو زندگی گزری ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اب وہ چلے گئے، یہاں جانا، یہاں جا کے ان کے وہ خدمات بیان کرنا، یہ فلاں تھے، یہ فلاں کام کرتے تھے، فلاں اچھا کرتے تھے، وہ اچھا کرتے، ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ جیسے ہندوستان کے اندر الگ الگ شخصیتیں گزری ہے نا، فلاں یہ فلاں وہ، آزادی کے ہیرو، فلاں ہیرو، جو 70 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے گزر چکے، اب کیا کرتے ہیں؟ ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم تصویریں بنانا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ پتلے بنا دیا، پھر وہ پوجا بھی کرنے لگ گئے ان کی۔ ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے قبروں کے پاس جائیں گے اور علم حاصل کریں گے، انہوں نے جو علم پھیلایا ہے، انہوں نے جو کام کیے ہیں، ان کو یاد کر کے نیک بنیں گے، ایسا نیک بنیں گے جیسے یہ نیک تھے۔ تو غلط کیا ہوا اس میں؟ ان کی طرح نیک بننا تھا، ان کے کاموں کو یاد کر کے ان کاموں پر عمل کرنا تھا، غلط کیا تھا اس میں؟ کچھ غلط ہوا غلط کچھ؟ جی کیا غلط ہوا؟ نہیں بات کا چھوڑیے، بات کا نہیں، ان کے کام میں کیا غلط ہوا؟ جی نہیں، جو تھے وہی لوگ، بات کا نہیں، صرف وہی لوگ۔ جی ہاں غلط نہیں تھا، وہ جانے کو دیکھ کر، جی جی ایک بہت بڑا نقطہ ہے یہاں پر،
ہے نا. ایک چیز سمجھیے آپ, یہ لوگ اچھا کام کر رہے تھے. کیا کام تھا ان کا؟ ان کو یاد کرنا, ان کی خدمات کو یاد کرنا, ان کی نیکیوں کو یاد کرنا, ہم بھی نیک بننا. یہ اچھی بات ہے. اچھے لوگوں کو یاد کر کے, اچھے لوگوں کو پڑھ کر, آج ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ویسے بنے, وہی مقصد ہوتا ہے نا. بڑوں کو کیوں یاد کرتے ہیں ہم؟ ویسے بننے کے لیے. مسئلہ یہاں پر کیا ہوا, ان لوگوں کو اس زمانے میں نیک بننے کے لیے, اچھے اخلاق بنانے کے لیے, اچھی زندگی گزارنے کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے ہر زمانے میں جو یہ کام کا جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ کون ہوتا ہے وہ؟ نبی. وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. نبیوں کے ہوتے ہوئے, نبی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے, آپ ایک مرنے والے شخص کے اعمال کو یاد کرنے کے لیے, نیک بننے کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو یہ نیکیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا آپ کا؟ انہی سے. نیکیوں کی لنک کہاں لگے گی آپ کے؟ یہاں سے, ادھر سے نہیں. جو شریعت آپ کے پاس آئی ہے, جو نبی آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں, اصل نیک بننا ہے تو یہاں سے بننا ہے. اسے اگر اور اچھا سمجھنا ہے آپ کو تو آپ یہ بتائیے, ابھی اس دور میں جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھیے, نماز پڑھنا ہے, کیسی پڑھنا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں فلاں امام کے جیسے, وہ فلاں امام کے جیسے, وہ فلاں امام کے جیسے, وہ فلاں امام کے جیسے. ایسی ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم کیا دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ نماز کیسے پڑھیے؟ نبی کے جیسے. سلو کما رأیتمونی اصلی. انہیں کہاں لے کر آتے ہم؟ اصل کی طرف. صحیح ہے نا. اصل کی طرف آنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. جب دوسروں کی طرف جاؤ گے تو مسئلے ہوں گے. اسی لیے یہ فلاں امام کو فالو کرتے ہیں, وہ دوسرے کو فالو کرتے ہیں, وہ تیسرے کو, وہ چوتھے کو, پانچویں کو, وہ چھٹے کو, الگ الگ کو. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بن رہے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں لوگ, جب نبی ایک تھے نمازیں الگ الگ کیوں؟ نبی ایک, قرآن ایک, کعبہ ایک, سب ایک, اللہ ایک, سب ایک, پھر یہ مسلمان الگ الگ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے دیندار بننے کا یا دین حاصل کرنے کا, نیک بننے کا جو راستہ اپنایا, وہ راستہ یہ نیک لوگوں کے نام سے, جبکہ ان کے پاس یہاں رہنمائی موجود ہے, نبی کی رہنمائی, نبی کا دین موجود ہے, تو آپ سیدھے ان سے علم حاصل کریں. یہاں سے چھوڑ کر آپ مرنے والوں سے, کیا یہ لوگ مر گئے تو کوئی زندہ انسان نہیں تھا جو نیک تھا؟ کیا علماء موجود نہیں تھے؟ کیا نبی وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا نبی پر نازل کردہ کتاب یا شریعت نازل موجود نہیں تھی؟ سب تھی. پھر یہ لوگ ان مرنے والوں کے پاس کیوں چلے گئے؟ سیکھنے کی جگہ انہوں نے غلط اپنائی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سیکھنا صحیح تھا, اچھی نیت تھی, اچھی چیزیں سیکھنا چاہتے تھے, لیکن جگہ غلط تھی, جگہ ان کی غلط تھی. آج بھی کتنے لوگ سیکھنے کے لیے درگاہوں پر جاتے ہیں. کتنے علماء کی تاریخ میں, ان کی سیرت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو عالم بنے ہیں نا, یہ فلاں بابا کی درگاہ پہ جا کے بیٹھتے تھے ایسے آنکھ بند کر کے, اور رومال آتا تھا, رومال کو ڈال لیتے تھے, پورا دن بیٹھے رہتے تھے ایسی. اطراف میں کیا کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, ان کو نہ آواز آتی تھی نہ پتہ چلتا تھا, پورا دن بیٹھے رہتے تھے. بعد میں پوچھتے تھے شاگرد دوسرے لوگ, استاد صاحب کیا کر رہے تھے؟ علم حاصل کر رہا تھا. یہ وائی فائی تو ابھی ہم نے دیکھا ہے, ہمارے بڑوں نے تو وائی فائی بہت پہلے چلا لیا تھا. پہلے وہ کچھ دوسرا تھا, وائی فائی سے موبائل میں تھا نا وہ شیئرنگ کرنے والا, ہاں, بلوٹوتھ سے پہلے تھا دوسرا.
शेरिट था, हाँ शेरिट कुछ ऐसी नाम था उसका। कैसे? तो कहते हैं उसके सीने में जो इल्म है वो पूरा का पूरा मेरे सीने में आ गया, बगैर वायरस के। ये कॉपी पेस्ट वाईफाई के जरिए पहले से होने लगा, ये इल्म हासिल करने का तरीका है। अगर उसके सीने में जो है वो इधर आ जाए ऐसा दिन भर बैठने से, तो साहबा नबी के बाजू में ना बैठ जाए, सही है ना? फिर ताबईन ना बैठे वहां जाके। आज हम नहीं बैठ सकते वहां जाकर, हमारे पास है पैसा, हम जा सकते हैं टिकट खरीद कर। ये मदरसे में दाखिला लेने की क्या जरूरत है? आप जाइए 20-25 हजार रुपया खर्चा कीजिए, एक दिन जाके बैठ जाइए, पूरा कॉपी पेस्ट हो गया, आ जाइए इधर। अब तब तो कितने लोग आलिम हो जाएंगे, फायदा ही होगा ना, ये तो अच्छी बात होगी। ऐसा है लेकिन नहीं है। कब्र वालों से क्या सीखना है आपको? उनकी जो तालीमात है उन तालीमात को आप पढ़िए, जो शरीयत है। इसलिए जब नबी से पूछा गया था कि जब नबी ने कहा था कि लाल अलकाकुम बाद आमी हाजा, शायद मेरी आपसे आइंदा साल मुलाकात ना हो, मेरी आपसे आइंदा साल मुलाकात ना हो, हज्जतुल वदा के मौके पर। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं रहेंगे तो फिर हमारे दरमियान जो मसाइल आते रहते हैं, अभी तो आपसे पूछते हैं, बाद में किससे पूछेंगे? बाद में किससे पूछेंगे? तो आपने 2 हदीसें हैं, दोनों में 2 अलग अलग तरह का आपने पैगाम दिया है ना। पहली बात आपने कही तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह और सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये 2 चीजें हैं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये जो शरीयत है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये दोनों बाकायदा लिखी हुई शक्ल में मौजूद है। कुरान भी तो मुकम्मल लिखा हुआ था, हदीस भी लिखी हुई थी, गरचे के मुकम्मल लिखी हुई नहीं थी, लेकिन हदीस का बहुत बड़ा हिस्सा लिखा हुआ था। तरतीब से एक जगह पर जमा नहीं था, बाद में सब एक जगह जमा किया गया। और फिर एक जगह आपने फरमाया था कि अगर तुम कभी मुलाकात करने मुझसे कुछ सवाल करने आओ और मैं आपको न मिलूं, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आना, वो रहेंगे, वो रहेंगे। ये नहीं कहा कि मेरे कब्र के पास आके बढ़ जाना। इसका मतलब यह होता है कि इल्म हासिल करना, अच्छी नीयत रखना, ये तो जरूरी है ही, सही जगह का इंतखाब भी जरूरी है, सही जगह का भी इंतखाब जरूरी है। अब आज देखिए दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, अवाम में से उलमा के पास जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं, नीयत यह है कि हमें दीनदार बन जाएं, नेक बने, और उसके लिए वो बेतहाशा पैसा सर्फ कर रहे हैं, माल सर्फ कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जगह का इंतखाब गलत करने की वजह से 10वें भी खाते हैं, 40वें भी खाते हैं, बरसियां भी चल रही हैं और रस्म और रिवाज भी मना रहे हैं, सारे उरूस कर रहे हैं, सारे गलत चीजों में मुलविस हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने सही जगह का इंतखाब नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि इल्म हासिल करो, वो भी सही उलमा से। आलिम सही नहीं, बस आलिम तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सही आलिम से आपको इल्म हासिल करना है। सही आलिम से इल्म हासिल करोगे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह का वो नतीजा निकला। अमीर मोहम्मद बिन सऊद ने जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह को अपना बनाया, उनसे इल्म हासिल किया, उनकी दावत को आम किया, उनकी ताईद की, उनकी हिमायत की, नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा इलाका तौहीद का मरकज बन गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो खिलाफत अब्बासिया है, खिलाफत उस्मानिया है, इन सब के बादशाह, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाह, औरंगजेब ले लो या उसके अलावा उनके अलावा दूसरे लोग ले लो, इनके नजदीक, इनके अतराफ में जो उलमा होते थे वो उलमा सूफी होते थे, सूफी उलमा होते थे। नतीजा ये निकला कि ये इनकी हुकूमत होते हुए भी जगह जगह शिर्क के अड्डे फैल गए। मतलब एक आलिम के होते हुए शिर्क कैसे फैल सकता है? इतना मुमकिन बात है।
اور پھر وہ علماء ان علماء پر بادشاہ اعتماد کر رہا ہو، بادشاہ ان علماء کو چاہتا ہو، علماء کے ساتھ رہتا ہو، ان کی باتیں مانتا ہو، پھر بھلا یہ بادشاہ شریف کہتے کیسے بنائیں گے؟ اورنگزیب جیسے نیک انسان جن کو کہا جاتا ہے ٹوپی سل کر زندگی گزارتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، بھلا ان کے زمانے میں اتنی درگاہیں کیسے رہی، کیسے آباد رہی؟ ان کے والد نے کیسے درگاہ بنائی، ان کے اولاد نے کیسے درگاہیں بنائی؟ ان کے زمانے میں جو اتنی درگاہیں تھی، ان درگاہوں کا انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ باپ کی بنائی ہوئی درگاہ بھی آباد رہی، بیٹوں کی درگاہیں بھی آباد رہی، چلتا رہا۔ اگر 50 سال انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر کوئی کام کیا ہوتا تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا تھا، لیکن نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ جو ان کے اطراف میں علماء تھے وہ صوفی تھے۔ ایک وہ عالم محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، توحید کی دعوت دینے والے، امیر محمد بن سعود نے ان کی بات مانی، نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن سعود جن کی نسل کو آل سعود کہتے ہیں، نسل در نسل 300 سال سے، ابھی سے نہیں، کب سے؟ 1157 سے 1400 کتنا چل رہا ہے ابھی؟ 46، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 1446 1157 کتنے سال ہوں گے؟ حساب لگائیے جی۔ 200۔ موبائل کے زمانے میں بھی حساب نہیں ہو رہا ہے، موبائل نے حساب کمزور کر دیا ہمارا، ورنہ پہلے لوگ ایسا بول دیتے تھے۔ 1446 سے مائنس کیجئے 1157 کو، آپ الگ الگ بول رہے ہیں ہر بار جی۔ 1446 289 جی، 289 290 سمجھیے اس کو آپ، صحیح ہے نا؟ 290 سال سے یہ سلسلہ ہے، 290 سال سے جو آل سعود کی حکومت ہے اس جگہ پر، 290 سال سے 300 سال ہو رہے ہیں قریب قریب۔ اس زمانے سے وہ علاقہ توحید کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا شرک کی شروعات جو ہوتی ہے، شرک جو پھیلتا ہے دنیا کے اندر، اس میں غلط علماء کی تائید، ان کی صحبت سے بھی ہوتا ہے۔ اور آج جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی شرک باقی ہے آج دنیا میں، ہندوستان میں بھی، ان سب کے پیچھے کچھ علماء موجود ہیں، ہے ایسا؟ ان سب کے پیچھے علماء موجود ہیں۔ ہمارے جو لیڈران ہیں، مسلم لیڈران، ان کے اطراف میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کون سے علماء رہتے ہیں؟ صوفی علماء رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ دیکھیے، کہنے کو مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے نام سے ووٹ دیا کسی کو، اسلام کے نام سے کسی کو ہم جتاتے ہیں، کسی کو ہم کامیاب کرتے ہیں، اور جب وہ جیت جاتا ہے سر پہ ٹوکرا لے کر کسی درگاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بابا تم نے مجھے کامیاب کر دیا۔ بھائی وہ انتخاب ووٹ دینے سے پہلے میرے سامنے آئے تھے، مجھ سے کہیں کہ بیٹا ہم کو ووٹ دو، چاچا ہم کو ووٹ دو، ماما ہم کو ووٹ دو، نانی ہم کو ووٹ دو، اماں ہم کو ووٹ دو، اور جیسے ووٹ مل گیا، کامیاب ہو گئے، تو بابا آپ نے ہم کو کامیاب کر دیا۔ بس اسی وجہ سے مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہ کر رہا ہے تو ان کا فائدہ کیوں؟ ہم کو کامیاب بنایا کس نے؟ اس نے۔ اس لیے جیتنے کے بعد وہاں چادریں آتی ہیں، جیتنے کے بعد اس کو پیسہ ملتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ وہ درگاہ کو دیے جاتے ہیں، اس کے سجادوں کو دیے جاتے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جتایا انہوں نے، تم نے کہا جتایا مجھے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اطراف کے علماء کی وجہ سے۔ لیڈران ہوتے ہیں، وہ سیاسی افراد ہوتے ہیں، لیکن دینی مزاج بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کے اطراف کے لوگوں کو، ان کی ذمہ داری ہے۔
ان کی اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی شخصیت، مسلمان خلیفہ ان کو کوڑے سے مارتا تھا، وجہ کیا تھی؟ کہ امام احمد بن حنبل، آپ امام مانتے ہی نہیں مانتے ان کو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، زمانہ گزر گیا، 1200-1300 سال پرانی بات ہے وہ، آج بھی ہم ان کو امام مانتے ہیں، جبکہ اس امام کے زمانے میں جو مسلمان خلیفہ تھا، جس کے وزیر پورے خلیفہ مسلمان تھے، جس کی حکومت مکمل اس مسلمانوں کی تھی، بھلا وہ ایک امام کو کوڑے کیوں مارتا تھا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیا دشمنی تھی امام صاحب سے؟ امام صاحب نے چوری کیا ہوا تھا کہ امام صاحب ان کے حکومت کے خلاف تھے، بغاوت کرتے تھے، خلافت کا نام لیتے کہ میں امام ہوں، میں خلیفہ رہوں گا، تم عام انسان ہو، جاہل قسم کے ہو، تم خلیفہ کیسے بن گئے؟ خلیفہ تو عالی امام کو بننا چاہیے تھا۔ کیا ان کا یہ دعویٰ تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ وہ حاکم، وہ خلیفہ، اس کی صحبت میں جو عالم تھا وہ عالم غلط تھا، غلط عالم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ امام پر ساری زندگی ظلم کرتا رہا۔ اور وہ غلط علماء کون تھے؟ معتزلہ فکر کے لوگ، بدعتی قسم کے لوگ۔ بدعتیوں کے صحبت میں اگر بادشاہ بھی رہ جائے تو وہ بادشاہ تو برباد ہوگا، پورا ملک برباد ہوگا، پورا ملک برباد ہوتا ہے اس سے۔ ہندوستان کا یہی مسئلہ ہوا، ہندوستان میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کے اطراف میں بدعتی صوفی علماء، شیعہ علماء رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ان بادشاہوں کے مرکز تھے وہ سارے کے سارے مرکز شرک کے مرکز آج بنے ہوئے ہیں، ورنہ کم سے کم بادشاہ جس شہر میں بیٹھتا ہے وہ شہر تو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا بادشاہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بیٹھتا تھا، کم سے کم حیدرآباد میں توحید ہونی چاہیے تھی، لیکن حیدرآباد کا عالم دیکھیے، ہر گلی میں جہاں دیکھو وہاں درگاہیں درگاہیں، شرک شرک ہے۔ تو ہمارا جو مسئلہ شروع ہوا تھا غلط انتخاب کا، ان لوگوں نے انتخاب غلط کیا تھا سیکھنے کے لیے، سیکھنے کی جگہ ان کی کیا تھی؟ نبی کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر مرنے والے نیک انسانوں کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ ایسا سیکھنے سے ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سیکھنے سے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں، امام صاحب ہے، سیکھیے آپ ان سے، ہر امام سے سیکھیے، بڑے عالم سے سیکھیے، لیکن جہاں آپ امام سے سیکھ سکتے ہو تو وہاں نبی سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو 1400 سال پہلے کے ہیں، تو ہم کہیں گے امام صاحب تو 2024 میں نہیں ہے نا، امام صاحب کب کے ہیں؟ 1300 سال پہلے کے، تو 1400 سال پہلے کوئی ترقی نہیں تھی، 1300 سال پہلے سب ساری ترقی تھی، زمانہ تو ایک ہی ہوا نا۔ وہ گھوڑوں گدھوں کا زمانہ تھا، یہ بھی زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگوں کو ایک جگہ سے کسی اور جگہ جانے کے لیے کئی کئی دن سفر کرنا پڑتا تھا، ان کے زمانے میں کیا تھا؟ وہی تھا۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، 80 ہجری میں، نبی کے ہجرت کے 80 سال بعد، نبی کی وفات کے 70 سال بعد، بھلا کیا تبدیلی آئے گی؟ کہتے ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ان سے نہیں سیکھ سکتے، نبی سے، کیونکہ انہوں نے ساری باتیں بتائی، ان کی ساری باتیں نہیں ہیں۔ چیلنج کرتے ہیں، میں آپ کو امام سے سارے فتح سے دکھا سکتا ہوں، اب نبی سے ساری باتیں دکھا کے دکھا دو۔ یہی وجہ بن رہی ہے گمراہی کی، جگہ کا غلط انتخاب ہو رہا ہے، جہاں سے سیکھنا چاہیے وہاں سے اگر سیکھیں گے سب، اور ہماری یہی دعوت ہے، تبھی شرک کا خاتمہ ہوگا، ورنہ یہ ساری محنت بیکار ہے، یہ ساری محنت بیکار ہے۔ جب تک کہ آپ لوگوں کو نبی سے نہیں جوڑو گے، اصل جگہ سے، اصل مصدر سے نہیں جوڑو گے، تب تک کہ یقین مانیے جتنے بھی لوگ دنیا میں توحید، یہ جو مشن ہے یہ چل رہا ہے ہمارا دعوت، یہ دعوتی مشن میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ لوگ نبی سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، یقین مانیے وہ کبھی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، کبھی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے جتنے لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں آپ کے اطراف میں،
آپ پوچھئے ان سے آپ نے توحید کی دعوت کتنے دن دیا ہے؟ گئے ہیں آپ لوگوں نے کوئی جماعتوں میں؟ کوئی بھی نہیں گئے؟ گئے ہیں؟ گئے ہیں، جا کر دیکھیے، معلوم کیجئے توحید کی دعوت کیسے دی جاتی ہے، کتنی مرتبہ دی جاتی ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ بس لا الہ الا اللہ پڑھیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتے، ورنہ کتنے ہمارے پاس شنکر دنکر سب پڑھ رہے ہیں جلسوں میں آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان تالیاں بجا رہے ہیں، کون ہے شنکر صاحب نے لا الہ پڑھ لیا ہے بول کر؟ یہ پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، باقاعدہ اس چیز کو آپ کی زندگی میں اتارنا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے توحید میں اگر ہمارے پاس توحید آ سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنا۔ اور امام البانی رحمہ اللہ، ان کا مشن، ان کا کام کیا تھا؟ حدیثوں کا، صحیح ہے نا؟ نبی سے، نبی کی باتوں سے جڑے ہوئے تھے، نبی کے حدیث سے یہ جڑے ہوئے تھے۔ راستہ کہاں کا بتایا انہوں نے؟ توحید کا۔ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، حدیث پر کام کرنے والے نے توحید کا راستہ بتایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ حدیثیں پڑھو گے، حدیثوں سے آپ کو محبت ہوگی، تب آپ توحید کی دعوت دو گے، ورنہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول رہو گے تو آپ کی زبان سے توحید کی دعوت نہیں آئے گی۔ تو شرک جو شروعات ہوئی ہے، جو غلط ہوا، وہ جگہ کے غلط انتخاب کی وجہ سے۔ تو ہمیں جب پوچھا جاتا ہے کہ پھر کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، یہ کہتا ہے وہ ایسے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، وہ کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، تو کون سے امام کو فالو کرنا چاہیے؟ کون سے امام برحق ہیں؟ سوال کرتے ہیں نا لوگ۔ آج ہم کنفیوز ہو گئے۔ کتنے مسلمان کہتے ہیں آج دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کنفیوژن ہے دین۔ کیوں کنفیوژن ہے؟ ظاہر سی بات ہے، چار لوگوں کے بیچ میں آپ نے دین کو گھما کے رکھا ہوا ہے، تو کنفیوژن تو ہوگا نا۔ اگر نبی سے آپ سیکھنا شروع کر دیں تب آپ کا کنفیوژن ختم ہوگا۔ آپ ان چیزوں کو نبی سے حاصل کرو، حدیثوں سے حاصل کرو، تب آپ کا کنفیوژن ختم ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں کنفیوژن ہے، اس کا مطلب آپ پورے دین پر سوال نشان لگا رہے ہو کہ دین کنفیوژن کا نام ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں کنفیوژن ہے، آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے دین کو۔ جی، اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہلے توحید تھی یا پہلے شرک تھا؟ بتائیے۔ پہلے شرک تھا؟ جی، کیا پہلے توحید تھی؟ پہلے توحید تھی، اچھا، پہلے توحید، جی، دین ابراہیم میں بیٹی پھر نبی کیوں آئے؟ صحیح ہے۔ مکہ مکرمہ میں کیا تھا پہلے؟ وہاں بھی پہلے توحید تھی۔ یہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ کا مکہ پہلے ہمارا تھا، ہے نا، وہ ہمارا تھا، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے نبی آئے انہوں نے ہٹایا، وہ اصل ہمارا ہے، یہ بولتے ہیں نا، وہ اصل ہمارا ہے، ہمارے بھگوان تھے وہاں پر۔ لہذا الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ حقیقی تاریخ ہے بھی ایسی کہ ہاں نبی کے آنے سے پہلے وہاں ایسا تھا، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ پڑھ دیا ہے، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، انگلش میں ترجمہ کیا وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے عربی میں تھا، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے ترجمہ کر دیا انگلش میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، وہ سب پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ہاں، تو یہاں سے نکال رہے ہیں وہ لوگ، دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا، وہ ہم سے پڑھتے نہیں ہیں، وہ جو ترجمے کیے ہوئے ہیں وہاں سرچ کر کے پڑھ لیتے ہیں، ہماری لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم کو الٹا آگے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی آئے تھے تو مکہ کیا تھا؟ شرک تھا، شرک کا مرکز تھا، سب شرک کرتے تھے، وہاں
بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت تھے, تو وہ ہمارا شہر ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ مکہ میں پہلے شرک تھا؟ نہیں, مکہ اصل توحید کا شہر ہے. مکہ اصل توحید کا شہر ہے. مکہ کو آباد کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کن کو بسایا وہاں پر؟ اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام, ایک نبی کی بیوی اور بیٹا, اور وہ بیٹا بھی نبی, وہ بیٹا بھی نبی. یہاں سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے مکہ وہ آباد نہیں تھا, یہاں سے مکہ آباد ہوا. اور پھر اس کے بعد ہی انہوں نے وہاں توحید کا مرکز کعبہ بنایا. کعبہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے, توحید پرستوں نے, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے, نبیوں نے بنایا. پھر وہ کعبہ کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا. بت کہاں سے آئے؟ بعد میں آئے. انہوں نے بت رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا, وہ بعد میں آئے. تو بعد میں یہ لوگ جو وہاں رہنے والے تھے انہوں نے شرک کرنا شروع کیا اور وہاں بت لگا دیا. تو نبی نے کیا کیا؟ ان کی گھر واپسی کر دیا. نبی نے کیا کیا؟ ان لوگوں کی گھر واپسی کیا, ان بت پرستوں کو دوبارہ توحید پرست بنا دیا. صحیح ہے؟ تو ایک موحد توحید پرست انسان, توحید کی دعوت دینے والا انسان کیا کراتا ہے؟ وہ شرک سے لوگوں کو اصل کی طرف لاتا ہے. اصل کی طرف. یہ نہیں ہے کہ پہلے شرک ہے بعد میں توحید آ رہی ہے. پہلے توحید تھی. اب ہندوستان میں آپ دیکھیں, ہندوستان میں پہلے کیا تھا؟ شرک تھا یا توحید تھی؟ شرک تھا جی. پھر اسلام کب آیا؟ توحید کب آئی؟ ہندوستان جو ملک ہے, جو علاقہ ہے, یہاں پر شرک تھا پہلے یا توحید؟ آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ صحیح ہے, پرانا ہندوستان. تو یہ علاقہ پہلے مشرکین کا نہیں تھا. یہاں جو شروع میں آئے اترے وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. بعد میں جب وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا تو شرک کرنے والے آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلے. پھر ان شرک کرنے والوں کو دوبارہ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو اصل کی طرف آ رہے ہیں, اصل کی طرف آ رہے ہیں نا. تو یہ کہنا کہ یہاں پہلے شرک ہے بعد میں توحید کی دعوت آ رہی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارا باپ دادا سب کچھ ہمارے جیسے تھے, مشرک تھے, کافر تھے, اور تم بیچ میں آ گئے. تو ہم بیچ میں نہیں, تم بیچ میں آئے. ہمارے باپ دادا تو پہلے مسلمان تھے, پہلے مسلمان تھے. تو اس طرح سے جیسے اس جگہ سے شرک کا خاتمہ ہوا, انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی خاتمہ ہو. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے اس کے لیے؟ نیم حکیم خطرے جان. اب نیم حکیم کو بولیں گے علاج کرو تو جان تو جائے گی. تب مسلمان تو پورے نیم حکیم ہیں, آدھے مسلمان آدھے مشرک ہیں. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باہر جا کے دعا کرتے ہیں. تو جب مکمل حکیم بنو آپ, نیم حکیم نہیں, جب آپ پکے موحد بنو گے تب جا کے شرک کا خاتمہ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو اصل موحد ہے, پکا موحد ہے, توحید پرست ہے, وہی پھر شرک کا خاتمہ کر سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاں مسلمان ہوں گے, علماء ہوں گے, مدرسے ہوں گے, مسجدیں ہوں گی تو شرک ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. اگر ایسا ہوتا نا, یقین مانیے پورا ہندوستان تقریباً شرک سے پاک ہوتا. آج ترکیہ جو خلافت عثمانیہ کا سینٹر تھا, مرکز تھا, آج ترکیہ پورے توحید پرست ہوتے.
ترکیہ والے پورے توحید پرست ہوتے ہیں، لیکن دیکھو ان کا صدر بھی درگاہ کے سامنے جا کے فاتحہ پڑھتا رہتا ہے. تو مسلمانوں کے ہونے سے، مسجد مدرسے کے ہونے سے نہیں ہونے والا یہ، کیونکہ یہ سب نیم حکیم ہے. اسلام تو قبول کیا ہوا انہوں نے، لیکن جب ان سے پوچھو وہ کیا ہے تو کہتے ہیں کے بی این. اب کیا ہوا؟ ایچ کے بی این، کے جی این، ایچ کے جی این، ایچ کے جی این آر، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے وہاں پر جا کے؟ دعائیں مانگنی ہیں، اولاد مانگنی ہے. دعائیں وہاں مانگنی ہیں، اولاد وہاں مانگنی ہے، برکت وہاں مانگنی ہے، شفا وہاں مانگنی ہے، کامیابی وہاں مانگنی ہے، امتحان میں پاس وہاں مانگنا ہے. تو اس سے کیا مانگنا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. سب یہی کرنے والے ہیں، وہ کیا کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے. وہ بارش بھی یہاں مانگنا ہے. مسلمان پریشان ہو گئے، وہاں جا کے مانگنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مانگنا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سارے اختیارات ان لوگوں نے چھین لیا ہے. سب ان کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے بے اختیار بادشاہ بنا دیا. جیسے کوئی بادشاہ ہو اور اس کا سارا نظام وزیروں کے ہاتھوں میں ہو، بس یہ صرف ایسی بادشاہ نام کا ہو. ویسے اللہ کو بنا کے رکھا ہوا ہے. کچھ مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. کہتے دینے والے سب یہی لوگ ہیں، وہ نہیں دیتا ہے، اس لیے ان سے مانگتے ہیں. جب ایسے مانگیں گے تو کل کو کافر آ کر جب آپ اس سے کہو گے کافر سے کہ اللہ کو مانو، یہ بتوں کو مت مانو، تو جواب کیا دے گا؟ وہ وہی جواب دے گا. ایک بڑی نظم بھی ہے اس کے بارے میں، ہے نا؟ ہاں، جو کام تم کرتے ہو وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. آپ وہاں جا کے دعا مانگتے ہو، ہم یہاں جا کے دعا مانگ رہے ہیں. آپ وہاں چادر چڑھاتے ہو، ہم یہاں چادر چڑھا رہے ہیں. وہ ایسے بت ہیں، یہ ایسے بت ہیں. فرق کیا ہے تم میں ہم میں؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے. پھر ہم سے تم کیسے کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں، تم مسلمان ہو؟ اگر تم جنتی پھر ہم جہنمی کیسے ہوں گے؟ وہ سب کام کر کے تم جنتی ہوں گے، تو ہم یہ کام کر کے جہنمی کیسے ہوں گے؟ نام کی وجہ سے. ہاں، عمل تو دونوں کا ایک ہی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا کبھی بھی نیم حکیم سے علاج نہیں کروائے گا. علاج اگر کرنا ہوگا تو مکمل حکیم، مکمل توحید پر قائم رہنے والا صحیح مسلمان ہو، توحید پرست مسلمان ہوگا، تبھی آپ ڈنکے کی چوٹ اسے توحید کی دعوت دے سکو گے. ورنہ دعوت دینے جاؤ گے آپ کو اس کے سوالات جھیلنے پڑیں گے، اور آپ جواب میں بولو گے نہیں وہ ہمارے بزرگ ہے اس لیے ہم جاتے ہیں. وہ کہے گا یہ بھی ہمارا بزرگ ہے. پھر آپ جواب دیتے رہ جاؤ گے، پتا چلے گا کہ دعوت آپ نہیں دے رہے، وہ دے رہے ہیں آپ کو. اور پھر آپ اپنا کلمہ بھول جاؤ گے، اس کا کلمہ بولنا شروع کر دو گے. اس لیے توحید کی دعوت کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے ہم کو؟ ہم خود صحیح توحید پر ہوں. اس لیے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں وہ جو میں نے ابھی یہ تفصیل بتائی ہے، اسی کو انہوں نے 1-2 سطر میں لکھا ہوا ہے. ہم نے الگ انداز سے آپ کو سمجھایا. بیماری وہی ہے جو اس وقت تھی، آج بیماری وہی ہے جو اس زمانے میں تھی، نبی کے زمانے میں. تو اس کا علاج وہی ہونا چاہیے جو نبی نے کیا تھا. جب بیماری وہی ہے، سیم بیماری ہے، تو علاج بھی سیم ہونا چاہیے. تو ہمیں علاج سیکھنا کہاں سے ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے ان کا کیا علاج کیا تھا، وہی علاج ہمیں یہاں کرنا ہے. اور نبی علاج کرنے سے پہلے باقاعدہ خود موحد تھے. زندگی میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 10 سال کی عمر میں فلاں جگہ بت کے سامنے دیکھا تھا. کبھی کہا ہے ایسا؟ نہیں. 25 سال کی عمر میں آپ وہاں جاتے تھے باپ کے ساتھ، دادا کے ساتھ؟ نہیں، کبھی نہیں کہا ایسا، ہے نا؟ اگر وہ ایسا دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ جادوگر، یہ کاہن، نجومی، پاگل، یہ جو باتیں کہتے تھے نا، یہ سب چھوڑ دیتے. وہ پہلے وہ مدعا پیش کرتے، آپ بھی تو یہی کام کرتے تھے، آپ بھی تو فلاں بت کے سامنے جاتے تھے،
آپ بھی تو دادا کے ساتھ میں ایسا فلاں کام کرتے تھے، وہ اعتراض ہوتا تھا۔ جیسے آج اگر کوئی مسلمان توحید پر نہ ہو تو اس سے ہی اعتراض ہوگا کہ آپ تو یہ کام کرتے ہو، آپ تو یہ کام کرتے ہو۔ ہم اگر توحید پر رہیں گے تو ہم پر وہ اعتراض نہیں آئے گا، ہم پر اعتراض دوسرے آئیں گے، اور وہی دوسرے اعتراضات کے جوابات کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے، اس کے جوابات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اور وہ کیسے تیاری ہوگی؟ جب آپ قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، اور ان کے شبہات کو پڑھو گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اس طرح کے جو شبہات ہیں ان کے، وہ شبہات پڑھیں گے، تب جا کے ایسی صورت میں ہم صحیح اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتا چلا دنیا میں توحید پہلے ہے، شرک بعد میں آیا۔ مکہ میں توحید پہلے ہے، شرک بعد میں آیا۔ مکہ میں شرک کہاں سے آیا؟ عمرو بن لوہی، یاد رکھنا ہے اس کو، اور خاص طور پر یہاں کے لوگ یہ بات بولتے رہتے ہیں تو ان کو جواب دینا ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب کی بات ہے؟ نبی کے پیدا ہونے سے تقریباً 300 سال پہلے۔ کتنے؟ تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ اب یہ 300 سال اگر ہم دیکھیں تو نبی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 571، 571، صحیح ہے نا؟ 571 کا مطلب کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو 571 سال ہوئے تھے، ہے نا؟ تو یہاں پر جو شرک آیا 300 سال اس سے پہلے آیا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہاں پر، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ نبی ہے، نبی سے پہلے کے آخری نبی ہے نا، نبی سے پہلے جو لاسٹ میں آیا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ان سے پہلے دیکھیں جو ترتیب قرآن مجید میں ہے، آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، ذوالکفل، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، یسع، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، پھر عیسیٰ۔ یعنی اتنے نبیوں کا جو زمانہ تھا دنیا میں الگ الگ جگہوں پر، تب یہاں پر کیا تھی؟ توحید تھی۔ یہاں نبی نہیں آئے تھے، نبی دوسری جگہوں پر آئے، لیکن دین یہاں چلتا رہا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، دین ابراہیمی پر بھی تھے۔ مطلب یہ کہ ہر زمانے کے نبیوں کے دین پر یہاں پر عمل ہوا ہے، اور عمومی طور پر دین ابراہیمی پر عمل ہوتا تھا۔ کسی بھی نبی کے دین پر عمل کریں کافی تھا، کیونکہ ایک ہی نبی، وہی نبی رہیں گے، انہی کی نبوت رہے گی، ان کے علاوہ کسی اور کی نبوت نہیں رہے گی، ایسا نہیں تھا پہلے جیسے اس نبی کے آنے کے بعد ہوا۔ یہ نظام آخری نبی کے زمانے میں ہوا۔ تو اتنے زمانے تک یہاں پر توحید تھی۔ عمرو بن لوہی الخزاعی نامی وہ شخص، وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں جاتا ہے وہ؟ ملک شام۔ ملک شام میں گیا، وہاں کے بازار میں اس نے دیکھا کہ وہاں کے بازار میں لوگ بت بیچ رہے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا زیادہ ہو گیا درس آپ کا؟ وقت بہت ہو گیا؟ بول سکتے ہیں؟ کنٹینیو کریں؟ بس ایسے ہی دل پہ پتھر رکھ کے۔ جی جی نہیں، عمرو بن لوہی الخزاعی جو شخص تھا، یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، نیک انسان تھا۔ سنیے اب ان کی تاریخ بھی سن لیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ گمراہیاں آتی کہاں سے ہیں۔ نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ کس کو؟ عمرو بن لوہی الخزاعی، اس کو اپنا بڑا مانتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے۔ یہ سردار تھا،
یہ تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہوا تھا. وہاں اس نے بازار میں الگ الگ شکلوں کے بت دیکھے, مجسمے, کیا بولیں گے اس کو, اسٹیچو, چھوٹے چھوٹے الگ بڑے, اس طرح الگ الگ شکل کے دیکھے. تو اسے عجیب لگا کہ لوگ بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں. تو جیسے کوئی نئی چیز اگر آپ بازار میں دیکھیں تو آپ پوچھیں گے نہیں کیا ہے, کیا کام آتا ہے اس کا. تو لوگ بولیں نہیں یہ کھانے کا. اچھا کھانے کا ہے, کبھی دیکھے نہیں ہم, یہ کیا کام کا ہے, یہ فلاں کام کا ہے. تو کوئی نئی چیز دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ بت ہے, صنم ہے یہ. کیا ہوتا کیا ہے اس کا, کرتے کیا ہے اس کو. تو ان لوگوں نے بتایا کہ جب بارش نہ ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر بارش مانگو, بارش ہونے لگے گی. اور مکہ کو کس چیز کی ضرورت تھی, ہاں, بھوکے کو روٹی کی ضرورت. اب یہاں ان کو بارش کی ضرورت تھی. اس نے کیا کہا, بارش نہ ہو, یہ جو اسٹیچو ہے, مجسمہ ہے, پتلا ہے, یہ پتلے کو سامنے رکھو اور بیٹھ کے آپ بارش مانگو, بارش ہو جائے گی. اور بھی 2-3 باتیں جو سب کرتے ہیں وہ بتایا. لیکن اب اس کو ضرورت تو لگی کہ بات تو بہت اچھی چیز ہے, یہ ہمارے کام کی چیز ہے, یہ ابھی تک نہیں ملی ہم کو. اس نے خرید لیا, عمرو بن لحی الخزاعی نے وہ خرید لیا. نیا آئٹم لانا چاہتا تھا مکہ میں, اب اس کا تعارف نہیں تھا, لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے. اور اس کو لگا کہ اس سے ہمارا کام ہو جائے گا, کیونکہ مکہ میں بارش نہیں ہوتی ہے, ہمارا سوکھا پڑا ہوا ہے, ان کے پاس اچھی خاصی بارش ہے, یہ لے کر چلیں, بارش ہو تو اچھی بات ہے. ایک خرید کر لے کر آیا. جو لایا تھا اس کا نام کیا تھا, ہاں, ہبل. کیا نام تھا اس کا, HUBAL, ہبل. سب کے نام رہتے ہیں الگ الگ. ہندوستان میں دیکھیے جہاں بھی ہیں سب ناموں سے ہیں الگ الگ. اب یہ ہبل کون تھا, ہبل ایک آدمی تھا پہلے, اس کا انتقال ہوا, اسی کے نام کا یہ مجسمہ تھا. جیسے ود, سوا, یغوث, یعوق جو تھے بعد میں ان کے مجسمے بنے, نیک انسانوں کے مجسمے بن گئے. تو ایسے ایک انسان تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کا یہ مجسمہ بن گیا. جیسے آج ہمارے پاس امبیڈکر کا مجسمہ ہے, گاندھی جی کا مجسمہ ہے, ہر ایک کے مجسمے بنے ہوئے ہیں, وہ چلے گئے, ان کے مجسمے ہیں. اب یہ ہم نے چونکہ ابھی ان کو دیکھنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ موجود ہیں ابھی, تو ابھی زیادہ کچھ نہیں ہو رہے ہیں. ابھی اور 50 سال گزر جانے دیجئے, وہی بھگوان رہیں گے. ملک کا بھگوان کون ہے, تو وہ بھگوان چھوڑ دیں گے, لوگ بولیں گے گاندھی ہمارے بھگوان ہیں ملک کے سب سے بڑے, پھر جے فلاں نام سے کریں گے. تو یہ اب ایسا زمانہ گزرنے کے بعد ہوگا. ابھی ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ رہا گئے تھے, وہ زندہ ہیں. ایک یہ پیڑھی ختم ہو جائے گی, نئی پیڑھی آئے گی, تب اور تبدیلی آئے گی. یہ ہبل کو لے کر آئے, اور لانے کے بعد انہوں نے کعبے کے سامنے رکھا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, لوگوں کو یہ ساری باتیں اس نے بتائی کہ اس کے سامنے بیٹھو گے, بارش مانگو گے, بارش ہو جائے گی. آپ بیمار ہیں, یہاں آ جائیے, یہ ڈاکٹر صاحب علاج کر دیں گے آپ کا. شفا مانگو, شفا مل جائے گی. آپ پریشان ہیں, یہاں آ جائیے, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اب اس طرح سے اب لوگوں کو, ہر انسان چاہتا ہے کہ جسمانی پریشانیاں ختم ہو. جب ان کو پتا چلا اس سے یہ ہوتا ہے, تو لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کیا. کیوں اعتماد کیا اس پر؟ اس لیے کہ لانے والا آدمی نیک تھا. وہ لانے والا کوئی مجرم انسان نہیں تھا, اچھا انسان تھا. اچھا انسان تھا, اچھا انسان یہ برائی کر رہا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے اچھے لوگوں سے کہ آپ برائی مت کرو. علماء سے کہا جاتا ہے آپ غلطیوں میں مبتلا مت ہو. دعات سے کہا جاتا ہے, مبلغین سے کہا جاتا ہے آپ اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ, کیونکہ آپ اگر خراب بن گئے تو دنیا بھٹک جائے گی. اچھے انسان کی برائی پر انہوں نے عقیدہ رکھ لیا. وہ اچھا تھا, نیک انسان تھا,
दीनदार इंसान था, तौहीद परस्त इंसान था। पहले चूंकि शिरक नहीं था और फिर सरदार भी था, वो अच्छे इंसान ने ये छोटी सी बुराई उसकी नजर में कर ली, जो बुराई आगे चलकर बहुत बड़ी बन गई। फिर लोगों ने क्या किया, वहां आते रहे, अलग अलग चीजें मांगते रहे। जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला भी आजमाता है। लोग जाते हैं ना मुसलमान आजकल, औलाद नहीं होती तो कहते हैं पूछो क्या हुआ, नहीं औलाद नहीं। अच्छा अजी वो हमारे बेटी को नहीं हो रही थी, हम 10 साल इलाज करते रहे, वो फला बाबा के पास गए, फौरन हो गई। सब अब सबकी लाइन वहीं लगी रहती है। कब किसका मौका आता है पता नहीं, लेकिन ऐन मौके पे शैतान बहका देता है कि तुम्हारा जो मामला खत्म हुआ ये यहां की वजह से हुआ। अब उसी वजह से वो सबको गुमराह कर देते हैं, सबको गुमराह कर देते हैं। ऐसे जब यहां से कभी ना कभी इनको वक्त हो गया है जी। अब जब इनको कभी बारिश होने लगी, कभी नहीं हुई, कभी परेशानी खत्म हुई, मगर अकीदा बन गया इनका। अब ये एक था, दूसरी ने सोचा चलो मैं भी तो जाता हूं मुल्क शाम में, ऐसा ऐसा एक मैं भी अपने लिए आता हूं। वो कबीले वालों ने सोचा कि मैं भी एक ले आता हूं। फिर हर कबीले वाले ने अपने अपने लिए अलग अलग लाया, हर घर वाला अपने अपने घर के लिए अलग लाने लगे। फिर जब ये एक है, एक सबका काम क्या करें, एक बुत सबका काम रोजाना करता रहेगा, थक जाएगा, चलो हर दिन के नाम पे अलग अलग लाएंगे। तो साल के 360 बुत रख दिया उन्होंने कि पूरे साल के लिए अलग अलग लोग काम आ जाएं। ये नतीजा इस तरह से हुआ, यहां पर फिर शिरक की शुरुआत हुई है। तो मक्का में शिरक की शुरुआत कब हुई थी? अमर बिन लुहै अल खुजाई के जमाने से। और कहां से हुई? ये मक्का, ये मुल्क शाम से बुत लाने की वजह से। ये काम किसने किया था? मुशरिक ने नहीं किया था। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में शिरक जो शुरुआत हुई वो मुशरिकीन ने नहीं की, पहले वो तौहीद पर थे, बाद में बिगाड़ पैदा हुआ। इसलिए कहते हैं तौहीद पहले है, शिरक बाद में है। लेकिन यह भी याद रखिए, अगर तौहीद परस्त गुमराह हो जाए तो शिरक के दलदल में फंसेगा। बात समझ में आ रही है? ये लोग से शिरक कैसे आया? ये लोग पहले से बिगड़े हुए थे? नहीं, उनसे गलतियां हुई तो वहां से शिरक शुरू हुआ। इसीलिए तौहीद परस्तों को बहुत संभल कर जिंदगी गुजारनी है, वरना आपको लोग आइडियल समझते हैं, आपकी एक भी गलती पूरी कौम को तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि तौहीद के दाई को अच्छे अखलाक वाला होना है, अच्छे किरदार वाला होना है। तो तकरीबन हमने एक 16, 17, 18 सफ़े तक के पूरा जो खुलासा था हमारे इस किताब का, अलग अलग सवाल की शक्ल में हमने आपको समझा दिया है। यही बातें अलग अलग इबारतों में मौजूद थी, हमने दर्स में आने से पहले पॉइंट्स बना के रखे हुए थे, वही बातें आपके सामने हमने रखी हैं। और थोड़ा सा और आखिरी कुछ हिस्सा बाकी है, इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को वो चीज़ें आपके सामने हम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।